اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اس آیت کے اندر اس سے پچھلی جو آیتیں تھیں اس میں میراث کے بیان کو تقسیم کو بیان کیا جا چکا۔ اس آیت کے اندر بیان کر رہے ہیں عورتوں کے متعلق کوئی برا کام کر دے تو اس کو کیا سزا دی جائے۔ فرمایا تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے کہ اب تک قرآن کریم کے اندر احکام نازل نہیں ہوئے ہیں زانی اور زانیہ یعنی زنا کرنے والوں کی سزا کے تعلق سے۔ اب حکم یہ ہے اگر کوئی عورت بدکاری کر بیٹھے تو اس کی سزا کیا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ کہ ان کے اس گناہ پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو۔ ایسا نہیں ہے کسی بھی ایرے غیرے کے کہنے سے کہ اس نے کہہ دیا کہ اس لڑکی کو میں نے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اور مان لیا جائے گا۔ 4 گواہ ہوں جو کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو یعنی اس لڑکی اور لڑکے کو اس حالت میں دیکھا ہے، تب اس کی بات کا اعتبار ہوگا۔ کم از کم اس کی شہادت کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی آ کر کہے اور کسی لڑکی پر الزام لگائے کہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے تو فوراً اس لڑکی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یاد رہے یہ بات کہ زنا کا الزام لگانا بہت بہتان لگانا بلا وجہ تو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ زنا کا جو الزام ہے یہ بڑا الزام ہے، تو اس کے لیے کم از کم 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی کسی کے کہنے سے کسی لڑکی کو زانیہ نہیں مان لیا جائے گا۔ اب اس کی سزا کا کیا حکم ہے؟ تو جب تک قرآن کریم کی وہ آیت نازل نہیں ہوئی تو یہ حکم ہے کہ اگر الزام ثابت ہو جائے، 4 لوگ گواہی دے دیں اس عورت کے خلاف کہ ہاں ہم نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے، تب پھر حکم یہ ہے کہ اس عورت کو قید کر دیا جائے تعمر، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے۔ یعنی قید سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کوٹری میں بند کر دیا جائے گا یا جیل میں ڈال دیا جائے گا کہ اس کا کھانا پانی بند کر دیا جائے گا، جیسا کہ کچھ جاہل لوگ اعتراض کرتے ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف اعتراض کرنا ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اب ضرورت سے بھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ ویسے اجازت ہے کہ عورت اپنی ضرورت سے کچھ شرطوں کے ساتھ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اسے بالکل اب گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا، وہ گھر میں ہی رہے گی۔ اب ابھی تک کوئی سزا کا حکم نہیں آیا تو فرما رہے ہیں کہ یا تو اس کے لیے کوئی حکم آ جائے۔ اب وہ حکم آ گیا، وہ حکم کیا ہے؟ اگر کوئی عورت یا مرد زنا کر بیٹھیں تو مرد اور عورت اگر کنوارے ہیں تو ان کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، سنگ سار کر دیا جائے، اسی کو رجم بولتے ہیں۔ یہ تو حکم ہو گیا۔ تو ابھی بات شروع ہوئی تھی عورت کی بدکاری سے لے کر کہ اس کی کیا سزا ہونا چاہیے۔ تو ابھی تک تو یہ تھا کہ اسے قید رکھو، آگے بھی آ رہا ہے یا تو توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے، اور اگر توبہ نہیں کرتے تو اسی حالت میں اسے گھر میں ہی قید رکھا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ لیکن اس کے بعد حکم آ گیا، حکم دونوں کے تعلق سے آیا۔ ابھی بات عورت کے تعلق سے ہو رہی تھی لیکن حکم دونوں کے تعلق سے آیا کہ مرد بھی عورت بھی دونوں کی سزا کیا ہے۔ ہو گیا بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ مرد اور عورت کا دونوں کا ذکر 18ویں پارے میں گزر چکا۔ اس کے بعد آیت جب نازل ہوئی ہے تو لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اگلی آیت سے۔ وہ کیا ہے؟ آیت ہے وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو اذیت دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس پر ایک جاہل نے اعتراض کیا تھا، اس کو میں نے خود سنا، ایک کلپ کسی نے مجھے سینڈ کیا تھا۔ وہ کہنے لگا دیکھو قرآن کریم میں عورت کے لیے تو یہ سزا ہے کہ اسے قید کر کے ڈال دیا جائے، اور اپنی طرف سے کہنے لگا کہ اس کا دانہ پانی بند کر دیا جائے، اسے بھوکا رکھا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔ نعوذ باللہ، قرآن پر الزام لگا رہے ہیں۔ اور پھر کم وقت یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں مردوں عورت کے تعلق سے یہ حکم ہے، اور مرد کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کریں
ان کو اذیت دو، یعنی وہ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ دو مرد جس کو گے ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، اگر اس طرح کے ریلیشن شپ میں دو مرد ہیں تو ان کو اذیت دو۔ ایک بات فرمایا فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، یعنی ان کو معاف کر دو، ان کو سزا نہ دو اگر وہ توبہ کر لیں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو عورت غلطی کرے تو اس کو جو ہے بھوکا رکھو اور جان سے مار دو، بھوکا رکھ کے، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں ہے، اس آیت کے اندر قید رکھنے کی بات ہے تعمر، کہ اسے گھر سے نہیں نکلنے دیا جائے گا، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ اس کا کھانا پانی بند کر دیا جائے گا۔ وہ کم وقت قرآن کریم کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو کال کوٹری میں گھر میں بند کر دیا جائے اور بھوکا اور پیاسا رکھا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔ اور مرد کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو مردوں کی اتنی آسانی ہے، مرد اگر گناہ کرے تو ان کو چھوٹی موٹی تکلیف دے دو، جو ہے ڈنڈے مار دو، تھپڑ مار دو، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دو، اور وہ توبہ کر لے تو اگر وہ توبہ کر لیں تو معاف ہی کر دو، کچھ بھی نہ مارو، کچھ بھی نہ کہو۔ حالانکہ یہ قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کھلواڑ ہے اور الزام ہے قرآن کریم کے اندر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے بہت لوگوں کو ہدایت دی اور بہت لوگوں کو گمراہ بھی کر دیا۔ تو ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں ان کے نصیب میں گمراہی ہی آتی ہے۔ حالانکہ زنا والا جو مسئلہ ہے، چاہے مرد کے تعلق سے ہو یا عورتوں کے تعلق سے، اس کا تذکرہ اس کے بعد 18ویں پارے والی جو آیت ہے اس میں گزر چکا کہ ان کو کیا سزا دی جائے گی۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ ان کو کیا سزا دی جائے گی کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اگر کنوارے ہیں، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر شادی شدہ ہیں تو سنگسار کر دیا جائے گا۔ یہاں جو بات چل رہی ہے مردوں کے تعلق سے غیر ریلیشن شپ والی بات ہے، اگر کوئی اس طرح کی جو ہے ریلیشن شپ میں ہے۔ اب قرآن کریم نے اس کی سزا بیان نہیں کی، کیونکہ عام طور پر ایک معاشرے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور جو ہے بہت برا زمانہ ہے اب بھی، لیکن پھر بھی اتنی چیز یہ نہیں پائی جاتی، اتنی پرفتن دور میں بھی۔ تو اس زمانے میں تو بالکل نہیں پائی جاتی تھی، زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا، اسلام میں یہ چیز نہیں تھی۔ جہاں اسلام یہ حکم دیتا ہو مرد اور عورت جب بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دو، جب مرد اور عورت کی شادی ہو جائے، اسلامی حکومت ہو، ہر مرد نمازی ہو اور عورت نمازی ہو، دینداری کا ماحول ہو، تو یہ جو ہے یہ عمل کا پیش آ جانا بہت ناممکن بات ہے۔ مرد اور عورت زنا کر بیٹھیں یہ ممکن ہے اس معنی کر کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے درمیان اٹریکشن رکھا ہے، تو اگر یہ اس طرح کا گناہ کر بیٹھتے ہیں تو یہ ممکن ہے، قریب ہے، یہ زیادہ ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے لیکن یہ بہت زیادہ ناممکن بات، بہت مشکل بات ہے کہ ایک مرد، یہ تو خبیث الفطرت مرد ہوگا جو مرد کی طرف راغب ہوگا، حالانکہ ایک سلیم الفطرت مرد جس کا دماغ اچھا ہو وہ اس طرح کے بدفعلی پر جو ہے اس کا بدفعلی کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا کہ ایک مرد کے ساتھ اس طرح کا فعل کرے۔ اور عورت کے ساتھ یہ بات ہے کہ اگر سلیم الفطرت بھی، اور ویسے تو اگر نیک ہوگا، صالح ہوگا تو گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اگر کسی سے عشق ہو جاتا ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے اٹریکشن ہو جاتا ہے، پھر قربت بڑھ جاتی ہے، تو اس گناہ کا امکان زیادہ ہے۔ بہرحال آپ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یہاں قرآن کریم میں صرف اتنا فرمایا فآذوہما، تو ان کو اذیت دو، ان کو اذیت کیا دینا ہے۔ حدیث شریف کے اندر یہ ملتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، پھر اس میں اختلاف بھی ہے علماء کا، فقہاء کا، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کو وقت کے حاکم کے سپرد کر دیا جائے، وہ اس کو جو سزا دینا چاہے وہ سزا دے دے، چاہے اس کو قتل کر دے یا کچھ اور کرے، کیونکہ وہ اپنے معاشرے کا نظام سدھارنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا آگے اللہ رب العزت نے وہ دونوں مرد اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ یا اسی طرح کی لڑکی ہے، جب پیچھے بات چل رہی خواتین کی، کہ اگر کوئی لڑکی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، اس کو قید کر کے رکھا جائے گھر میں، پھر اس کے لیے حکم آ گیا، تو اس کے بعد بھی یہ بات ہے، دیکھیں گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ جان بوجھ کر کرنا اور ایک گناہ انجانے سے ہو جانا۔ اگر کسی سے انجانے سے گناہ ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن اگر کوئی گناہ پر اڑا ہوا ہے تو اس کو سزا ملنی طے ہے۔ تو چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے تعلق سے اگر ان سے گناہ ہو گیا ہے اور وہ اگر توبہ کر لیں گے تو ان کی توبہ قبول کری جائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ امید ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ نے توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری جو لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے نہیں ہے جو گناہ پہ اڑے رہتے ہیں، کہ وہ بس گناہ کرتے رہے، رات کو زنا کر کے آئے، صبح توبہ کرتا رہے، زنا کرے توبہ کرے،
ایسا شخص جو جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے اور اس پر اڑا رہے، اپنے گناہ سے باز نہ آئے اور رات کو روز گناہ کرے، صبح روز توبہ کرے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کوئی انجانے میں، جیسے میں نے بتایا کسی لڑکے اور لڑکی کو آپس میں محبت ہو گئی، ان میں عشق اور معاشقہ ہو گیا، قربت ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اس گناہ کو کر بیٹھے، پھر احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے جائز حل کیا ہے؟ نکاح کیا جائے۔ تو وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، اور آئندہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس طرح کا گناہ نہیں کریں گے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یعنی بار بار اس پر اڑے جاتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے۔ تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہے جو روزانہ رات کو گناہ کرتا رہے اور آخری وقت جب اس کا آ جائے، بڑھاپا آ جائے، موت نظر آنے لگے، اس کو موت کا فرشتہ دکھائی دینے لگے، پھر کہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ قبول نہیں ہے۔ فرمایا اور اسی طرح وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں، اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کفر کی ہی حالت میں مر جاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ایسے جو لوگ ہیں جو گناہ میں اڑے رہتے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے گناہ کی سزا کاٹ کر جنت میں چلا جائے گا۔ اب تک آیت نمبر 18 کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ کل آیت نمبر 19 سے آپ کے سامنے سبق پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔